بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر منی اپنی جگہ سے حرکت کر چکی ہے کمر میں، لیکن مخرج بول سے خارج نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں جب تک کہ نکل جانے کا یقین نہ ہو تب تک انسان پر غسل جنابت واجب نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگرچہ کہ کمر سے حرکت کر چکی ہو، صلب میں حرکت کرتی ہے، چلتے 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 آ کر کے پیشاب کے مقام پہ آ کر پھر نکلتی ہے، تو اندر اندر ہے، حرکت کر چکی ہے اور باہر نہیں آئی ہے، تب تک غسل جنابت واجب نہیں ہوگا۔ جب تک کہ باہر نہیں آتی، روک کے رکھی ہوئی آپ نے، زبردستی سے پکڑ کے رکھی ہے اس کو، نکلنے نہیں دے رہے اس کو کسی طریقے سے، تو آپ کے اوپر غسل جنابت واجب نہیں۔ ہاں اگر نکل گئے، ہاں پھر وہ اچھل کے نہیں نکلتی، وہ پھر جو ہے آہستہ سے نکلے گی، تو پھر بھی نکل گئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ تو روک کے رکھی تھی زبردستی وہی والی ہے، تو پھر آہستہ سے ہی نکلے گی وہ، پھر غسل جنابت واجب ہو جائے گا، چاہے آہستہ سے نکلے پھر بھی غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ ہاں وہ شیوانی علامت تو تھی، وہ اسی کی وجہ سے تو حرکت کی ہے نے، شیوانی یا شیطانی حرکتیں تو تھی جس کی وجہ سے حرکت کر چکی ہے، آپ نے زبردستی سے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، روک کے رکھا۔ جب آپ اپنے اس کو روکنے کی طاقت کو کم کریں گے تو خود بخود نکل آئے گی ایک دم، ہاں تو خود بخود نکلے گی، اس وقت اچھل کے نہیں نکلے گی۔ جب اچھل کے نکلنا تھا اس وقت تو آپ نے روک کے رکھا اس کو بیچارے کو، تو کیا کرے گی وہ بھی اس کا آپ نے گلا تو گھونٹ دیا بیچارے کا، انہیں ایسے سے پھر نکلے گی، بیچارہ مردہ نکلے گا۔ وہ بقول ایک صاحب، ایک طالب علم تھے ہمارے مدرسہ جعفری میں، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے آج میرا ایک مجتہد ضائع ہو گیا ہے۔ تو یہ بیچارے اکثر کہا کرتے تھے، تو آپ نے مثلا مجتہد کا گلا گھونٹ دیا تو کیا ہوگا بیچارے کا، وہ مردہ ہی نکلے گا پھر۔ ہاں اگر شک کرتا ہے تو ابھی یہی بیان کرنا تھا، اصل میں ہمیں اصل نقطہ یہی بیان کرنا تھا کہ اگر منی اپنی جگہ سے خارج ہو چکی ہے، صلب کے اندر اور کمر کے اندر حرکت کر چکی ہے، اور بالکل جو ہے آپ کے شرمگاہ تک پہنچ چکی ہے، لیکن وہ نکلنے آپ نہیں دے رہے کسی طریقے سے، اس کو دبا کے رکھی ایک دم، پھر جیسے ہی تھوڑا سا چھوڑتے ہیں آہستہ آہستہ کر تو تھوڑی سی نکل جاتی ہے، نہیں اور آپ شک کرتے کہ یہ وہی منی ہے یا کوئی اور جو ہے وہ مزی وزی یا ودی میں سے کوئی چیز ہے، شک کرتے ہیں، تو شک کی بنیاد پر وہ منی نہیں ماری جائے، آپ کو یقین ہے کہ وہی منی جو روک کے رکھی تھی وہی باہر نکلی ہے، تب آپ پر غسل جنابت واجب ہوگا، شک کی صورت میں غسل جنابت واجب نہیں ہوگا۔ شریعت کے احکام بڑی سہولت والے ہیں، ورنہ جو ہے خامخواہ کی مصیبت آ جائے نا۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ شک کے عالم میں کہ جو منی روک کے رکھی تھی وہ نکلے اور شک کریں کہ یہ منی ہے یا کوئی اور وضی ودی مزی وغیرہ میں سے کوئی چیز ہے، تو ایسی صورت میں شک میں انسان پر غسل جنابت واجب نہیں ہوا کرتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پتہ ہے کہ غسل جنابت انجام نہیں دے سکتا ہے، سوال یا بیماری کی وجہ سے انجام نہیں دے سکتا ہے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے انجام نہیں دے سکتا ہے، تو کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کر سکتا ہے یا نہیں؟ بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے کر سکتا ہے، اور وہ مباشرت کرنے کے بعد چونکہ غسل نہیں کر سکتا ہے یا وضو نہیں کر سکتا ہے، تو اب تیمم کر کے وہ اپنی نمازوں کو انجام دے گا۔ تو اس کو پتہ بھی ہے کہ غسل نہیں کر سکتا ہے،
پھر بھی مباشرت کی شرعاً اجازت ہے، اور وہ تیمم کر کے اپنا گزارا کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا کہ پانی نہیں ہے یا جو بیماری کی سے جو ہے وہ غسل نہیں کر سکتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن تیمم کر کے اگر کر سکتا ہے تو تیمم کر کے اپنا گزارا کرے، اور اس کے نتیجے کے اندر مباشرت کی اجازت ہوگی۔ ہاں، روزے میں بھی یہی مسئلہ، اتفاق سے روزے میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہے کہ میں غسل انجام نہیں دے سکتا ہوں، یا وضو یا تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے غسل انجام نہیں دے سکتا ہوں، یا بیماری کی وجہ سے غسل انجام نہیں دے سکتا ہوں، اور فجر کے وقت روزہ شروع ہونے والا ہے، تو کیا رات کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ اور رات کے وقت مباشرت کرے گا تو غسل تو انجام دے نہیں سکتا ہے، کیونکہ پانی نہیں ہے، یا پھر جو بیماری ہے اس وجہ سے غسل تو انجام نہیں ہے۔ تو وہ غسل انجام دیے بغیر تیمم سے اگر اپنا روزہ رکھ سکتا ہے تو مباشرت کرنے کی اجازت ہے شرعاً۔ روزے میں بھی اجازت ہے، نماز میں بھی اجازت ہے، اس لیے دونوں طرف سے آپ کو اجازت ملی ہوئی ہے کہ آپ اس مباشرت کو اس لیے نہ چھوڑ دیں کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اس لیے مباشرت کیسے انجام دیں؟ کہتے نہیں، آپ کو اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آپ تیمم سے گزارا کریں، اور اس سے تیمم سے گزارا کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تیمم سے گزارا کر کے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ صبح کی اذان کے وقت انسان کو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، چاہے غسل کر کے پاک و پاکیزہ ہو جائے یا تیمم کر کے پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ تو اس سے بھی تیمم کر کے بھی انسان اپنا روزہ شروع کر سکتا ہے، تیمم کر کے بھی انسان اپنی فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ پانی نہیں ہے یا جو انسان بیماری کی وجہ سے غسل کر ہی نہیں سکتا ہے، ایسی بیماری ہے کہ پانی استعمال کرنا نقصان دہ ہے مثلا، تو دونوں صورتوں میں غسل نہیں کر سکتا ہے تو رات کو بیوی سے مباشرت کرنے کے بعد تیمم کر کے روزہ بھی رکھ سکتا ہے اور تیمم کر کے اپنی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، دونوں اجازت ہے۔ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے تیمم کرنا ہے، کوئی بات نہیں، ساری رات تو، رات کو کون سا روزہ ہے؟ رات کو تو روزہ نہیں ہے، پوری رات مجنب رہے کوئی بات نہیں ہے، پوری رات جو ہے مشغول رہے کوئی بات نہیں ہے نا، ہاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ ہاں، اصل تو فجر کی اذان کے ٹائم پر انسان کو پاک ہونا چاہیے، بس اس وقت جو ہے اگر غسل کے ذریعے سے پاک نہیں ہو سکتے تو تیمم کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ تیمم کے ذریعے سے جو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ مقام کو تھوڑا سا دھو کے پاک کر لیں گے، اور جو ہے جو کپڑا پہنیں گے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے بس، اور اس کے بعد تیمم کر کے، اسی لیے کہا کہ گھر کے اندر مٹی رکھیں، اور مٹی رکھنا ایسے موقع پہ واجب ہوتا ہے کہ کبھی جو انسان کے پاس وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ غسل کرنے کا کبھی موقع نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غسل کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، دوسرا ہے کہ تیمم کا وقت بھی بہت کم رہ گیا تو مٹی ہوگی، فوراً جو ہے تیمم کر کے انسان جو ہے، تیمم تو 1 منٹ میں ہو جاتا ہے، کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا اس کے اندر، تیمم کرے تو بہت آسان ہے۔ نجاست لگی وہ تھوڑا سا پاک کر لے، جہاں جہاں نجاست لگی وہ پاک کر لے، بس اتنی تو زحمت کرنا پڑے گی، تو وہ تو پھر نہیں ہوگا، پھر روزہ نہیں، پھر وہ مباشرت نہ کرے، ہاں، اس کو مباشرت چاہیے تو پھر اس کو دھونا پڑے گا۔ ہاں، ہاں، پاک کرنا ہے اس کو تو کسی طریقے سے مقام کو پاک کرنا پڑے گا تاکہ وہ نجس حالت میں روزہ شروع نہ کرے، ورنہ تو غسل نہیں کر سکتا، تیمم کر سکتا ہے تو جو ہے وہ اس مقام کو جتنا نجس ہوا ہے اتنا پاک کرنا ضروری ہے، باقی کپڑے بدل کر کے دوسرے کپڑے پہن لے کوئی بات نہیں، جو نجس کپڑے ایک سائڈ پر رکھے، پاک کپڑے پہن کے اپنا کام کرے، بس اپنا جو ہے نماز پڑھ لے، تیمم کر کے روزہ رکھ لے، خالی مقام کو پاک کرنا یہ اہم بات ہے، جہاں نجاست لگ گئی ہے وہاں پر پاک کرنا ضروری ہے۔ تو یہ اسلام نے ایک بہت بڑی سہولت عطا کی ہے، جس طرح منی کمر میں حرکت کر جائے جب تک کہ باہر نہ نکلے تب تک غسل جنابت واجب نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی ایک سہولت ہے کہ
غسل نہیں کر سکتا، اس کے باوجود مباشرت کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو تیمم سے آپ کام چلا سکتے ہیں. روزے میں بھی کام چلا سکتے ہیں اور نماز میں بھی کام چلا سکتے ہیں. پورا نہیں کیا بھی غسل، ہاں تو وہ اس کو روزہ جو ہے، وہ روزہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ رکھنا پڑے گا. ابھی امساک کرے گا، امساک کرے گا نہیں، کوئی روزے کو توڑنے والی چیز انجام نہیں، لیکن ایک روزے کی قضا تو کرنا پڑے گی، قضا کرنا پڑے گی اس کا، کیونکہ غسل مکمل ہونا چاہیے تب جو ہے روزہ شروع ہوتا ہے، ورنہ روزہ شروع نہیں ہو سکتا ہے. ہاں تو اس کا اصل وظیفہ تو تیمم کرنا، کہ تیمم کرتے جلدی سے تو کام فوراً ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. حتیٰ تیمم میں ایک اور سہولت بھی ہے کہ آپ نے مقام کو پاک نہیں کیا، اس سے پہلے تیمم کر لیا، تیمم کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، بس آپ کا روزہ شروع ہو گیا، چاہے وہ مقام ابھی تک پاک نہیں کیا ہے لیکن روزہ آپ کا شروع ہو گیا ہے. تو یہ اس میں سہولت ہے. ہاں نماز پڑھنے کے لیے وہ مقام کو پاک کرنا پڑے گا، لیکن روزے کو شروع کرنے کے لیے مقام کو پاک کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایسے تیمم کر لیے کافی ہے، بس ہاں روزہ شروع ہو گیا آپ کا. تو روزے میں اور زیادہ آسانی ہے. نماز کے لیے تو پاک کرنا پڑے گا، لیکن روزے کے لیے مقام کو پاک کرنے کے خالی تیمم کر لیے کافی ہے، بس ہاں کام چل جائے گا اس کے. اگر اس کے پاس پانی ہے اور غسل کر سکتا ہے تو کرنا ہے. نماز کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، روزہ ٹائم ختم ہو، روزہ تو آپ نے رکھ لیا تیمم کر کے، اب نماز کا ٹائم ہے، اس میں غسل کر سکتے تو غسل کرنا واجب ہے نہیں، کیونکہ غسل کا تو ٹائم بہت ہے نہیں، تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ جو ہے صبح کے وقت جو ہے وقت رہتا ہے نا، تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ جو ہے وقت ہے، وہ کافی وقت ہوا کرتا ہے، اور اس کے اندر انسان غسل کر کے جب نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کو غسل کرنا واجب ہے. اس وقت تیمم سے کام نہیں چلائے گا، خالی تیمم نہیں چلائے. تیمم تو اس وقت ہم نے روزہ شروع کرنے کے لیے وقت کم تھا، اس لیے مجبوری میں تیمم کر کے روزے کو شروع کیا ہے، لیکن وہ نماز کے لیے تو کوئی مجبوری نہیں ہے. تو مجبوری نہیں ہے تو انسان غسل جنابت کر کے ہی نماز کو انجام دے گا. مجبوری کب ہوگی نماز کی؟ کہ جب آخر وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے، اور غسل کرنے جاتے تو نماز کا وقت ہی چلا جاتا ہے، تو پھر مجبوری میں تیمم کر، یا بیماری ایسی ہے کہ بیماری میں آپ غسل کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں انسان غسل کے بجائے تیمم کر کے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، غسل کر کے جو ہے وہ تیمم کر کے روزہ بھی شروع کر سکتا ہے، دونوں کام کرتا ہے. بیماری میں تو دونوں جائز ہیں نا. تیسرا مسئلہ، اگر کسی نے دیکھا کہ میرے کپڑوں پر منی لگی ہوئی ہے اور اس کو یہ بھی یقین ہے کہ میری ہی منی ہے، تو اب اس کے لیے غسل جنابت کرنا واجب ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری منی نکلی. ٹھیک ہے، اس کو اس وقت نہیں پتا تھا، اس وقت نہیں پتا چلا، نیند میں کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا آدمی کو، جو ہے اس طریقے کے حالات ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو یقین ہو گیا کہ یہ میری ہی منی ہے، تو اس کو غسل جنابت انجام دینا لازمی ہے. اور جو نمازیں اس نے یقین ہے کہ اسی منی کے ساتھ پڑھی ہے، وہ نمازیں بھی قضا کرنا واجب ہے. یقین ہے کہ اس نے اسی منی کے ساتھ پڑھی ہے، اسے جنابت کے بغیر پڑھی ہے، اس کی قضا کرنا بھی واجب ہے. لیکن وہ نمازیں جس میں شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس وقت منی تھی یا نہیں تھی، یا غسل جنابت واجب ہوا تھا یا غسل جنابت واجب نہیں ہوا تھا، اگر شک ہو رہا ہے تو شک کی صورت میں ان نمازوں کی قضا کرنا واجب نہیں ہے. لیکن جس کا یقین ہے کہ منی ہی کے ساتھ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، غسل جنابت کے بغیر نماز پڑھ لی ہے، تو اس کی قضا کرنا تو واجب ہے، اور غسل جنابت انجام دینا بھی واجب ہے اگر پتہ ہو کہ اس کی اپنی منی ہے. اگر ایسا کپڑا ہے کہ جو بھائی بھی پہنتا ہے، ہم بھی پہنتے ہیں، شک ہوتا ہے کہ بھائی کی منی ہے یا میری منی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، تو شک کی صورت میں تو انسان کی نماز سب صحیح ہے، وہ اپنی جو ہے پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ شک ہو رہا ہے نا کہ پتہ نہیں ہماری منی یا بھائی کی منی لگی ہو، کیا پتہ. تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے، روزے بھی صحیح ہے.
روزے تو اپنی منی ہو تو بھی صحیح ہے، اس کو روزے کی قضا نہیں کرنا ہے. روزے میں خوبی ہے، اس لیے کہ روزے میں طہارت واقعیہ کی شرط نہیں، طہارت ظاہریہ کافی ہے. اور چونکہ وہ جب روزہ رکھ رہا تھا اس نے اپنے آپ کو پاک ہی سمجھا تھا، وہی کافی ہے. چاہے واقع میں وہ نجس تھا، بس طہارت ظاہری طور پر وہ پاک تھا، تو روزے میں تو ظاہری طہارت بھی چلتی ہے. اس لحاظ سے روزے کی قضا نہیں کرنا ہے، خالی نماز کی قضا کرنا ہے. بس اس لیے اگر شک ہوتا ہے کہ میری منی ہے یا بھائی کی منی ہے، شک کی صورت میں میں اپنے سے اصل برات جاری کروں گا کہ انشاءاللہ میری کوئی ذمہ داری نہیں اور مجھے کوئی قضا کرنے کی ضرورت نہیں. بھائی وہاں پر چپکے سے کہے گا کہ میری منی ہے یا بھائی کی منی ہے، تو وہ بھی اصل برات جاری کرے گا کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. دونوں الگ الگ ہیں. اس لیے علم اجمالی منحل ہو گیا، علم اجمالی جدا جدا ہو گیا. علم اجمالی جب جدا جدا شک کے بدوی بن جاتا ہے، اصل برات جاری کریں گے، دونوں اصل برات جاری کریں گے. اور اس کی بنیاد پر دونوں بھائیوں کی کوئی ذمہ داری نہیں، نہ نماز کے اندر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں ساتھ تو کیا ہوا. ہاں اگر نماز جماعت پڑھ رہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ یہاں پر ابھی اس وقت بیان نہیں کر رہے ہیں. ابھی تو ہم بتا رہے کہ دو بھائی ایک ہی کپڑے کو استعمال کرتے تھے اور شلوار میں منی لگی نظر آ گئی نہیں، تو اب کس کی ذمہ داری؟ کہتے کسی کی ذمہ داری نہیں. دونوں اپنے اپنی نسبت سے اصل برات جاری کریں گے اور ہر ایک جو ہے اپنی نماز کو صحیح سمجھے گا. بھائی اپنی نماز کو صحیح سمجھے گا، ہم اپنی نماز کو صحیح سمجھیں گے. اس کی بنیاد پر جو ہے نمازوں کی قضا جا کر، روزے کی تو ویسے ہی قضا نہیں ہے، تو دونوں کی نمازیں صحیح ہو جائیں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے، یقین ہے کہ یہ منی جو ہے وہ خارج ہوئی ہے، تو میرے کپڑے پر لگی ہوئی منی ہی ہے. خود منی ہونے میں شک ہو جائے کہ یہ منی ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو پھر جو ہے تو پھر تو کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے اصل کو. یہ تو بات تھی منی کے بارے میں یقین ہو جائے تب کی بات ہے، یقین نہیں ہے. جب شک ہو رہا ہے کہ منی ہے بھی کہ نہیں ہے، تو کوئی ذمہ داری نہیں. اس کو کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹس، یعنی اپنے شک کا فائدہ اٹھایا جائے گا. شریعت کہتی ہے کہ جب تک شک ہے تب تک آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ جو ہے وہ ویسے ہی اپنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. کپڑے، ہاں کپڑے بھی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی حتیٰ یہ کہ بھائی کی لگی یا اپنی لگی پتہ ہی نہیں کہ منی ہے کہ نہیں ہے، تو کپڑے بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ منی ہونے میں ہی پتہ نہیں چل رہا ہے، منی ہونے میں شک ہو رہا ہے، تو پھر کپڑے بدلنے کی بھی ضرورت نہیں. کیونکہ وہ لیسدار مادہ جو نکلتا ہے، مزی، ودی اور وزی بھی، وہ بھی لیسدار مادہ ہوا کرتا ہے. پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ منی ہے یا وہ مزی، ودی، وزی میں سے کوئی چیز ہے. اور وہ مزی، ودی اور وزی جو لیسدار مادہ وہ پاک بھی ہے، اور اس کو کپڑے پر لگ جانے یا بدن پر لگ جانے کے باوجود انسان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس کو دھونے کی بھی ذمہ داری نہیں، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، اس لیے غسل جنابت بھی واجب نہیں ہوتا، اور جو ہے بدن کو پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. تو جب شک ہو رہا ہے کہ آیا وزی، مزی اور ودی ہے یا منی ہے، تو یہ چاروں چیزیں لیسدار مادے ہوتے ہیں. جب شک ہو رہا ہے تو انسان اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا، اور یہ مزی، ودی، وزی کے مسئلے کو نہ سیکھنے کی سے بہت زیادہ پریشانی عام عوام کو ہو جاتی کہ وہ ذرا سا لیسدار مادہ دیکھتے سمجھتے منی نکل گئی، حالانکہ منی نہیں نکلی ہوتی. وہ تو یہ لیسدار مادہ وزی، مزی، ودی عام طور پر نکلتے رہتے ہیں. ہم نے عرض کیا کہ پیشاب کے مقام سے 13 قسم کی جو ہے وہ مائعات نکلتے ہیں، اس میں سے زیادہ تر پاک ہوا کرتے ہیں. اس لیے جو ہے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، خالی پیشاب، خون یا منی ہے وہ نجس ہے، باقی سارے جو مواد نکلتے ہیں وہ سب کے سب پاک ہوا کرتے ہیں. اس لیے جو بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جب شک ہوتا ہے تو شک کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو پاک ہی سمجھے گا. صلی اللہ علیہ